ایران کے شہید سپریم لیڈر خامنہ ای کے خون کا بدلہ لینے کا اعلان۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل نے دشمنوں کو نیست و نابود کرنے کا حتمی اعلان کرتے ہوئے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای اور غیور ایرانی عوام کے خلاف بھیانک جرائم مرتکب کرنے کو کڑی سزا دی جائے۔ سیکورٹی کونسل کے ہنگامی اجلاس کے بعد جاری ہونے والے اس انتہائی غضبناک اعلامیے نے خطے میں قلبلی مچا دی، جس میں دشمن کو خبردار کیا گیا کہ ایران کسی بھی وقت شدید ترین جوابی وار کرنے کے لیے مکمل تیار ہے۔ ایرانی رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنہ ای کی تدفین میں شرکت۔ وزیر اعظم شہباز شریف 3 جولائی کو تہران جائیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری بھی ایرانی سپریم لیڈر کی آخری رسومات میں شریک ہوں گے۔ وزیر اعظم 4 جولائی کو دورہ ترکیہ پر انقرہ پہنچیں گے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان سے اہم ملاقات۔ ایران امریکہ معاہدے کے بعد کی صورتحال، خطے کے حالات اور دو طرفہ تعلقات پر بات ہوگی۔ دوحہ مذاکرات پر امریکہ اور ایران میں رابطہ چینل قائم۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ قاسم غریب آبادی نے تصدیق کی، دونوں ممالک کے درمیان مفاہمت یادداشت پر عمل درآمد کے لیے دوحہ میں مذاکرات کا اہم دورہ مکمل۔ سرکاری خبر رساں ادارہ IRNA کے مطابق ترکین نے معاہدے کی خلاف ورزیوں کی فوری رپورٹنگ اور ریکارڈ کے لیے غلط کی ایک فعال رابطہ چینل قائم کر کے مکمل اتفاق کیا، جس سے کشیدگی میں کمی متوقع ہوئی۔ دونوں ممالک کے درمیان کوئی براہ راست ملاقات طے نہیں ہے۔ امریکی نائب صدر JD Vance کہتے ہیں کہ ایران سے تکنیکی مذاکرات بات چیت کا حصہ، کوئی بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ ایران کیا فیصلہ کرے گا۔ امریکہ کا ایران کے لیے $3 ارب کا ابتدائی اعلان۔ عرب میڈیا کے مطابق دوحہ میں قطر اور پاکستان کی ثالثی میں امریکہ اور ایران کے درمیان بلاواسطہ تکنیکی مذاکرات کا دور ہوا۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ ایران کی شرط پر ہر پیش رفت کے ساتھ $3 ارب جاری کرنے پر ابتدائی اتفاق ہو گیا۔ اجلاس میں ابنۂ ہرمز کی صورتحال پر عمان کی نئی تجویز کے تحت بات چیت کی گئی، جس کے بعد اب دونوں وفود مشاورت کے لیے اپنے ملک واپس روانہ ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کے ساتھ جاری مذاکرات پر اظہار اطمینان۔ خطے میں امن کے لیے کوششیں جاری، ایران کے ساتھ معاملات بہتر انداز میں آگے بڑھے۔ ایرانی وفد کے ساتھ حالیہ ملاقاتیں انتہائی مثبت رہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے واشنگٹن میں میڈیا سے گفتگو میں کہا، خطے میں امن سے ہی سیاسی اور معاشی استحکام ممکن ہے۔ ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ ایران کے ایٹمی پروگرام روکنے کی امریکی حکمت عملی مؤثر ثابت ہو رہی۔ دوسری جانب امریکہ اور ایران میں مذاکرات غیر یقینی صورتحال پر خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ جاری۔ عالمی مارکیٹ میں برنٹ خام تیل $72، WTI تیل $69 فی بیرل پر فروخت ہو رہا۔ پاکستان اور چین کے درمیان دوستی نسلوں پر محیط ہے۔ دوستی کو مضبوط بنانے میں کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کا کلیدی کردار۔ نائب وزیر اعظم اشفاق ڈار کا تقریب سے خطاب، کہا پاکستان اور چین نے خطے اور عالمی امن کے لیے مل کر کاوشوں کی۔ CPEC پاکستان اور چین کے درمیان خوشحالی اور ترقی کا اہم منصوبہ ہے۔ پاکستان نے بھارتی وزارت خارجہ کا بیان مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ افغانستان میں دہشت گردوں کے خلاف پاکستان کی کارروائیاں جائز، ٹارگیٹڈ اور متنازع ہیں۔ بھارت افغانستان سے پاکستان کے خلاف سرگرم دہشت گرد سرگرمیوں کی سرپرستی کرتا ہے۔ پڑوسی ممالک کی خود مختاری کو نقصان پہنچانے کا بھارتی ٹریک ریکارڈ سب کے سامنے۔ بھارت نے ہمیشہ UN چارٹر کی خلاف ورزی کی، خطے کے امن کو داؤ پہ لگایا۔ پیمرا کونسل نے جیو نیوز کا معاملہ اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیج دیا۔ پیمرا اجلاس میں جیو نیوز کی نشریات میں مقدس ہستیوں کی تصویر عکاسی زیر غور۔ جیو نیوز انتظامیہ کی کونسل آف کمپلینٹس نے لائسنس معطلی ختم کرنے کی استدعا کی۔ مذہبی جذبات کی حساسیت پر اسلامی نظریاتی کونسل سے باضابطہ قانونی رہنمائی طلب۔ اسلامی نظریاتی کونسل جیو نیوز کی معذرت اور اب تک اقدامات کا جائزہ۔
کیا جی این یوز کی نشریاتی معطلی اور معذرت کافی ہے؟ پیمرا کونسل کا سوال، اقدامات ناکافی ہونے پر اسلامی تعلیمات کی روشنی میں مزید کارروائی کی سفارش۔ اسلامی نظریاتی کونسل کو 8 جولائی 2026 تک اپنی رائے دینے کی ہدایت۔ خیبر پختونخوا میں مونسون کا تباہ کن سپیل، باڑہ زخا خیل میں آسمانی بجلی گرنے سے 2 بچے جاں بحق، 3 زخمی۔ دیر بالا میں مدرسے پر آسمانی بجلی گرنے سے 20 سے زائد طالبات زخمی۔ چترال میں کلاؤڈ برسٹ ندی نالہ پر گئے سیلابی ریلے سے لوہے چترال میں 27 مکانات، 2 مساجد، 2 دکانیں، ایک پل متاثر۔ سوات جابیل ندی میں طغیانی کا خدشہ، زرعی انتظامیہ کا الرٹ جاری۔ بلوچستان کے علاقے یوب میں طوفانی بارش، مکان کی چھت گرنے سے خاتون سمیت 2 بچے جاں بحق۔ اسلام آباد میں بادل برس پڑے، سیکٹر F7 میں درخت گاڑی پر جا گرا۔ لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر علاقوں میں آندھی کے بعد طوفانی بارش، ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے موسم خوشگوار۔ نشیبی علاقے اور سڑکیں دریاب، ٹریفک کی روانی متاثر۔ فیڈر اسٹرپ کرنے سے متعدد علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل۔ ایبٹ آباد اور دیگر علاقوں میں بھی بادل برس پڑے۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثرہ ممالک میں شامل، موسمی تغیرات سے نمٹنے کے لیے وفاقی اور صوبائی تعاون ناگزیر۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مانسون کی پیشگی تیاری، موسمیاتی تغیر پر اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ماضی کے تجربات کی روشنی میں جامع روڈ میپ ترتیب دیا جائے۔ وزیر خزانہ مانسون کی ممکنہ تباہی پر ہنگامی فنڈز کی پیشگی تیاری۔ دوسری جانب وزیر اعظم کی 4 صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں دانش اسکولوں کی تعمیر جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ شہباز شریف نے کہا کہ دانش تعلیمی اداروں کی تعمیر کے لیے بہترین سرمایہ کاری ہے۔ اسلام آباد، پشاور، مردان، بونیر اور دیگر شہروں میں 5.3 شدت کا زلزلہ۔ خوش قسمتی سے کسی جانی اور مالی نقصان کی اطلاع نہیں ہوئی۔ زلزلے کی گہرائی 174 کلومیٹر، مرکز ہندو کش ریجن افغانستان تھا۔ تفریح المناک حادثے میں تبدیل، سوات کی سیف اللہ جھیل میں سیاحوں سے بھری کشتی الٹ گئی۔ ایک ہی خاندان کے 5 افراد جاں بحق ہوئے، 4 لاپتہ، ریسکیو آپریشن جاری۔ ناران کے قریب ہدرے کنہار میں ٹک ٹاک بنانے والوں کی گاڑی دریا میں بہہ گئی، سوار افراد کو بچا لیا گیا۔ ادھر چشمہ بیراج پر دریا سندھ میں 2 لڑکیاں ڈوب گئیں، گجرات کی رہائشی فیملی چشمہ بیراج پر پکنک منانے آئی تھی۔ یورپ بھر کی طرح ایران میں شدید ترین ہیٹ ویو جاری ہے، مقامی جنگلات میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی۔ آگ لگنے سے 2 افراد جاں بحق، شدید گرمی اور تیز ہواؤں کے باعث آگ تیزی سے پھیلے، کئی دیہاتوں کو خالی کرانے کے احکامات بھی جاری۔ 135 سے زائد فائر فائٹرز اور 25 سے زائد طیارے ہیلی کاپٹرز کی آگ بجھانے کی کوششوں میں مصروف۔ لاہور کی فضا سوگوار، ہر آنکھ خشکبار۔ قاہنہ میں گزشتہ روز ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے سے جاں بحق 14 بچے، اور اس کے اوپر سپرد خاک۔ ایک 2 جنازے اٹھنے سے علاقے میں قیامت صغری کے مناظر۔ ایک ہی گھر سے 3 معصوم جنازے اٹھنے پر ماں پر سخت تاری۔ اہل خانہ شدت غم سے نڈھال، نماز جنازہ میں رکت آمیز مناظر۔ المناک حادثے میں زخمی خاتون سمیت 8 بچے اسپتال میں زیر علاج۔ چھت گرنے کا مقدمہ پولیس کی مدیت میں درج۔ دوسری جانب ٹیوشن سینٹر حادثے کے متاثرین کے زخموں پر مرہم رکھنے کا اثر اقدام۔ حکومت پنجاب کا جاں بحق بچوں کے ورثاء کے لیے 20 لاکھ روپے امداد دینے کا اعلان، جبکہ زخمیوں کو 5 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ سانحہ، قاہنہ پر ٹیوشن سینٹر کی مالکن بھی غم زدہ، زخمی خاتون ٹیچر کہتی ہیں حادثے کے وقت چھت پر کوئی کام نہیں ہو رہا تھا۔ چھت پر کام صبح 11 بجے ہوا، حادثہ 3 سے 4 بجے کے درمیان پیش آیا۔ میں خود اور میری بیٹی بھی وہاں پر موجود تھے۔ بچوں کی اکیڈمی سے جانے کے وقت اچانک ہی چھت گری، خود ملبے تلے دب گئی تھی، پتہ نہیں کب ہسپتال پہنچایا گیا۔
9 سال سے بچوں کو پڑھا رہی ہوں، یہ سب بچے مجھے میری اولاد کی طرح ہیں، جب حق بچوں کے والدین کے غم میں برابر کی شریک ہوں۔ آزاد کشمیری الیکشن سے قبل پیپلز پارٹی کو بڑا جھٹکا لگا۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس نے پارٹی سے استعفیٰ دے دیا۔ سردار تنویر الیاس نے استعفیٰ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو ارسال کر دیا۔ آزاد کشمیر کے وزیر علی شان سونی نے بھی پیپلز پارٹی سے راہیں جدا کر لی۔ ایل پی جی کی قیمت میں ریکارڈ 67 روپے کی کمی، 242 روپے فی کلو مقرر، سرکاری ریٹ پر عمل درآمد نہ ہونے کے برابر، منافع خور صارفین کی جیبوں پر ہاتھ صاف کرنے میں مصروف، انتظامیہ خاموش، تماشائی بن گئی، ایل پی جی کی 420 اور 450 روپے کلو میں فروخت جاری۔ جدہ میں عالمی معیار کے کرکٹ اسٹیڈیم کی تعمیر، پاکستان اور سعودی عرب میں معاہدہ طے۔ سعودی عرب کرکٹ فیڈریشن اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے درمیان جدید کرکٹ اسٹیڈیم تعمیر کے لیے اسٹریٹجک مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوئے۔